اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 103 تک ہوا تھا، آیت نمبر 104 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے سے ہی بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا جی، یہ کس کا جو تھا نا طریقہ کار تھا، یہ منافقین کا طریقہ کار تھا کہ جب وہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے کوئی بھی بیان سننے کے لیے، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے تو وہ جان بوجھ کر خلل ڈالنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ رائنا، ٹھیک ہے؟ تو جان بوجھ کے خلل ڈال دیتے تاکہ جو ہے نا کہ ہمیں نہیں سمجھ آئی، اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب دوسروں کو بھی نہ سمجھ آئے۔ تو ان کو دیکھا دیکھی، کیونکہ وہ مسلمان بنے ہوئے تھے، ہے تو وہ منافقین تھے لیکن بظاہر تو انہوں نے مسلمانیت کا لبادہ اڑا ہوا تھا، تو اب چونکہ وہ باقی جو مسلمان تھے وہ ان کو دیکھ کر وہ بھی رائنا کہنے لگ گئے کہ شاید یہ طریقہ کار صحیح ہے۔ تو اللہ پاک نے آیت اتار دی کہ اے ایمان والو، تم لوگ تو ایمان والے ہو، رائنا نہ کہو، بلکہ یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، بلکہ پہلے سے ہی بغور سنو، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے رائنا یا قول انظرنا۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو کافر ہیں، چاہے وہ کتاب والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے کوئی یہودی یا عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یا پھر مشرک، یا جو سرے سے ہی جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، یا کوئی بھی کسی اور چیز کو بھی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہارے پہ کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس ہے، اس لیے تو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اب یہ بھی ایک کوشچن تھا منافقین کی طرف سے کہ اب اللہ پاک کیونکہ آسمانوں پر ہیں، اور اگر وہ غیب کے جاننے والے ہیں اور مالک الملک ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیتیں منسوخ کیوں کر جاتے ہیں یا حکم کیوں بدلتے ہیں؟ وہ ایک ہی حکم کیوں نہیں دے دیتے کہ یہ کرنا ہے؟ ان کو کی ضرورت پڑی ہے حکم بدلنے کی؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آئیں گے۔ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ پاک بہت کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ کیا آپ لوگ ویسے چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ جیسے قول انظرنا رائنا ہمیں نہیں سمجھ آئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو یہ ایسے ہی تنگ کرتے تھے نا یہودی بنی اسرائیل، ہمیں نہیں سمجھ آئی، اپنے اللہ سے یہ پوچھیں، آپ کے اللہ سے یہ دعا کریں، ہمارے لیے اب یہ کریں، ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم بھی اپنے رسول سے سوال کر رہے ہو، رائنا کیوں کہہ رہے ہو؟ پہلے سے ہی بغور سنو، پوچھنا ہی نہ پڑے۔ تو کیا اللہ پاک نے اگزامپل دی کہ کیا تم ویسی حرکتیں کرو گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کرتے تھے؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستے سے پھر بہک گیا۔ یہ بات بڑے پتے کی ہے کہ ایمان کے بدلے کفر لے۔ اب چاہے ہم ایمانی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو ہمارا ایمان، لیکن ہم عملاً کیسے ہیں؟ کیا ہم عملاً ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم عملاً ایمان کے بدلے کفر لے رہے ہیں اپنے لائف سٹائل میں، وے آف تھنکنگ ہو، وے آف سٹائلنگ ہو، وے آف ٹاکنگ ہو، وے آف آل ڈومینز میں نا، کیا ہمارا لائف سٹائل ہے؟ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان کے بدلے کفر لے لے گا وہ ٹھیک راستے سے بہک گیا۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے، بات اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ پاک نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے کتابیوں نے یہ چاہا کہ کاش تمہیں ایمان کے بدلے جو ہے نا بات کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے۔ وجہ کیا بتائیے؟ دلوں کی جلن اور حسد۔ لیکن اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو چھوڑو اور درگزر کرو، اگنور کرو یہاں تک کہ اللہ پاک اپنا حکم لے آئیں۔ اب دیکھیں ان کو کافروں کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے اگر مطالبہ کریں گے نا کہ اپنا دین ایمان بدلو تو یہ تو ہمیں مار دیں گے، جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر ان کا ایمان نہیں بدل سکتے تو ان کا ایمان ویک کر دو، اور آج یہی تو ہو رہا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس پروپیگنڈے میں پھنس گئے، انہوں نے ہمارے ایمان ویک کر دیے۔ مطلب کیا ہے؟ منہ سے جو مرضی بولو لیکن کرو تو وہی جو ہم لوگ کر رہے ہیں
کیا آج ہمارا کپڑے پہننے کا سٹائل ویسا نہیں ہے جیسا کہ ویسٹرن لوگ کرتے ہیں؟ کیا ہماری یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ماحول ویسا نہیں ہے جو باہر کافروں کا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا جو ٹی وی کلچر ہے کیا یہ جو ہے وہ کافروں کا لائف سٹائل نہیں پیش کرتا؟ محرم غیر محرم مرد عورتیں اکٹھے ہی جو ہے وہ ہر طرح کے سینز کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہنسنا بولنا ہر طریقے میں کیا مسلمانیت ہے؟ اور کیا ہم ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں تو وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے ایمانوں کو ویک کر دیا۔ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ایمان والا بندہ ہوگا نا جس کا صحیح اوتھینٹک ایمان ہے یا ایمان والا یا ایمان والی ہے تو ایٹ لیسٹ وہ ٹک ٹاک جو ہے نا وہ نہیں یوز کرے گا یا کرے گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب ہم نے جو ہے ان آیتوں سے خود انالائز کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کہاں پہ خامیاں ہیں۔ بہت زیادہ جگہوں پہ خامیاں ہیں اور بہت زیادہ جگہوں پہ کمیاں ہیں جو ہم نے خود سے ہی ٹھیک کرنی ہے۔ کہ کیوں؟ کیونکہ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد ہمیں کفر کے رستے پہ ڈال دیں، چاہے ایمانی چاہے عملاً۔ اگر ہم ایمانی زبانی نہیں ہو رہے تو ہم عملاً جو ہیں وہ اس پروپیگنڈا میں شامل ہو رہے ہیں۔ سو اپنے آپ کو سیف کریں، اپنی فیملیز کو سیف کریں، اپنے پیاروں کو سیف کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے نماز کو کیا کرو، پھر وہی حکم آ گیا نماز قائم رکھو۔ نماز کو پڑھنا چھوڑنا نہیں ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں پالو گے۔ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں کچھ نہ اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اچھا جی، اب اہل کتاب بولے کہ ہرگز کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ ٹھیک ہے، یہودیوں نے کہا کہ بس یہودی جائیں گے جنت میں، اور کس بیس پہ کہا انہوں نے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، تو ہم جو ہیں جنتی اللہ کے لاڈلے ہیں۔ وہ تو آج تک بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دی، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے ان کی اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس مرتبے سے گرا کے امت محمد کو لے آئے۔ یہ اس بات کے اوپر نہیں وہ آتے۔ اور نصرانی عیسائی، مطلب عیسائیوں کا کیا ماننا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ جو ہے وہ ان کو دے دی گئی، سلیب پہ چڑھے، اور ان کو جب یہ ان کے مطابق تو یہ وہ کہ قتل کر دیے گئے جو ان کے ہاتھوں، یہودیوں کے ہاتھوں، تو وہ کہتے ہیں اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہیں، دنیا میں ہے نہیں، تو وہ ہمارے سارے گناہ چوس گئے ہیں اور اب ہم فری ہیں۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سارے گناہ چوس لیے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ ہمیں قیامت والے دن بخشوا دیں گے اور ہمارے لیے جنت تیار ہے، یہاں پر ہم فری ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمارے سارے گناہ بخشے گئے۔ ان کے تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، اسی لیے وہ بہک گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں تو ہمیں بھی شفاعت مل جائے گی، ہم تو ویسے ہی بخشے بخشائے ہیں، اللہ بڑا رؤوف ہے اور غفور الرحیم ہے۔ ہمارا جو عمل ہے نا وہ یہاں سے ٹیڑھا ہو گیا، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، جنت میں جاؤ گے، ہاں کیوں نہیں، بلکہ کون؟ جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے۔ ہر بات، چاہے عبادت ہے، چاہے اخلاقیات ہے، چاہے حقوق اللہ ہے، چاہے حقوق العباد ہے، اللہ کے لیے منہ جھکایا اور وہ نیکوکار بھی ہے، عملاً محسن ہے، تو اس کا اجر پھر اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کچھ غم۔ اچھا، اب اندیشہ جیسے کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فیوچر انگزائٹی کو، اور غم کہتے ہیں پاسٹ کے غم کو، ٹھیک ہے؟ تو اکثر انسان دیکھیں ہم اپنے آج میں نہیں جی رہے ہوتے، ہم اپنا پاسٹ کے غم میں ہوتے ہیں، ہائے کاش جیسے نہ ہوتا ویسے نہ ہو جا، تو یا پھر ایسے ہوتا ہے ہائے یہ نہ ہو جائے یا وہ نہ ہو جائے۔ پاسٹ کا غم اور فیوچر کی انگزائٹی ہمیں اپنا آج نہیں جینے دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قیامت والے دن بھی جو ہے وہ یہی ہوگا، ابھی جو ہے وہ سر کے اوپر تلوار لٹکی ہوگی کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو جائے کیا ہو جائے، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو میرے راستے پہ چل پڑے گا نا، اس کا خوف اور اس کا جو غم ہے نا اور اس کا جو اندیشہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ میں ختم کر دوں گا۔ ان کے اوپر کوئی پھر نہ خوف نہیں ہوگا، اندیشہ نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔
صدق اللہ العظیم.